فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 22۔ اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے لاسٹ نشست میں ہم نے 12ویں امام علیہ السلام کے حوالے سے جو معلومات اس کتاب میں اس کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے جہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی تو اس وقت ہم چہل حدیث علماء اہل سنت وہ پڑھ رہے تھے، چہل یعنی 40، اور اس حوالے سے آغاز یوں تھا کہ حافظ ابو نعیم و احمد بن عبداللہ جو کہ اکابر علماء اہل سنت ہیں، ان کی جمع کردہ 40 احادیث دربار مہدی ہادی علیہ السلام جو کہ کتاب فصول المہمہ اور کشف الغمہ وغیرہ میں موجود ہیں۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں یہ کل 18 احادیث پڑھ لی تھی۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 19، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ ایک مرد میرے اہل بیت علیہ السلام سے میرا ہم نام نہ آ جائے اور مملو کر دے زمین کو عدل و انصاف سے، جس طرح مملو میم میم لام واو ہو چکی ہو ظلم و جور سے۔ اور اب آئیے حدیث سے یہاں پہ 20 نمبر کی حدیث ہے، پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے حذیفہ یمانی سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ایک روز بھی باقی رہی تو بھی خدا بھیجے گا ایک شخص کو جو میرا ہم نام ہوگا، اس کا خلق میرا جیسا ہوگا اور کنیت عبداللہ ہوگی۔ اور اب پڑھتے ہیں 21ویں نمبر پہ جو حدیث ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی مگر یہ کہ خدا بھیجے گا ایک مرد کو میرے اہل بیت علیہ السلام سے کہ جس کا نام میرا نام ہوگا اور باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اب پڑھتے ہیں 22ویں نمبر پہ حدیث۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو میرے اہل بیت علیہ السلام سے ایک مرد ظاہر ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حدیث 23، رزین رزین بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو ظاہر ہوگا ایک شخص میرے اہل بیت علیہ السلام سے کہ جو میرا ہم نام ہوگا، اس کا اخلاق میرا جیسا ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ حدیث نمبر 24، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام مہدی علیہ السلام ہوگا، وہ فتنوں کو فرو کرے گا، اتحاد کو قائم کرے گا، انعامات میں عدالت ہوگی۔ اور اب ہم پیج 220
پر آ گئے۔ حدیث 25 پڑھیں گے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہم السلام سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو میری سنت پر عمل کرے گا، اس پر خدا آسمان سے اپنی برکتیں نازل فرمائے گا، وہ زمین کو عدل و راستی سے بھر دے گا اور حکومت کرے گا 7 سال 7 ایئرز، اور وہ سال جن کی صحیح مدت اس کے واسطے مقرر کی گئی ہے، اور بیت المقدس میں ظہور ہوگا۔ اب پڑھتے ہیں 26 نمبر پہ حدیث لکھی ہے کہ صوبان سے واو بے الف نون صوبان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ سیاہ علم اور جھنڈے خراسان کی طرف سے آ رہے ہیں تو اس طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ خلیفہ خدا مہدی علیہ السلام ان کے ساتھ ہے۔ اور اب 27ویں نمبر پہ حدیث کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ کچھ جوانان بنی ہاشم آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چشم پر آب دیکھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ گریاں کیوں رہتے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ خدا نے آخرت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور ہمارے اہل بیت کے لیے یہاں بہت سے آزار، مصائب اور تکالیف کا سامنا ہے، یہاں تک کہ ایک قوم مشرق سے برآمد ہوگی کہ جس کے ساتھ سیاہ علم ہوں گے اور طالب حق ہوں گے، وہ جہاد کریں گے لیکن حق کو کوئی قبول نہ کرے گا، تو خدا میرے اہل سے ایک مرد کو بھیجے گا جس کے سپرد وہ اس کام کو کریں گے، وہ اس زمین کو جو ظلم سے پر ہوگی عدل سے پر کر دے گا۔ پس جو بھی اس وقت موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس قوم کا ساتھ دے، اگرچہ وہاں تک پہنچنا دشوار ہو، پھر بھی سینہ اور زانوں کے بل جائے، اگرچہ راستہ برف سے مملو ہو۔ حدیث 28 حذیفہ یمانی سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس امت کے جابر و ظالم بادشاہوں پر افسوس ہے کہ جو لوگ ان کی اطاعت نہ کریں گے، ان کو یہ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، قتل کریں گے، اور مومن مجبوراً زبان سے ان کا ساتھ دیں گے اور دل سے بیزار ہوں گے۔ پس خدا اپنی قدرت کاملہ سے اسلام کو پھر عزت بخشے گا، ظالموں کو ذلیل کرے گا، اور اے حذیفہ، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی رہا پھر بھی اس کو خدا دراز تر فرمائے گا تاکہ مالک کو حاکم بنائے۔ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص کو جو سرکشوں کو قتل کرے گا تاکہ اسلام کو پھیلائے اور کفر کو مٹائے، اور یہ حق سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اور اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، اور وہ سریع الحساب ہے۔ حدیث 29 ابو سعید خدری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خود میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نعمتیں حاصل کرے گی میری امت وہ نعمتیں زمانہ مہدی علیہ السلام میں کہ جن کو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کسی نے نہ حاصل کی ہوں گی۔ آسمان سے بران رحمت ہوگی اور زمین اپنے پوشیدہ تمام خزانوں کو ظاہر کر دے گی انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 30 انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہم اولاد عبد المطلب اہل جنت میں سے ہیں، پھر اس کی توضیح فرمائی کہ ان میں سے ایک میں ہوں، اور پھر میرا بھائی علی علیہ السلام اور میرے چچا حمزہ علیہ السلام اور میرے چچا کا لڑکا جعفر طیار اور 2 میرے نواسے حسن و حسین علیہم السلام اور مہدی ہادی علیہ السلام، جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اولاد حسین سے۔ حدیث 31 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دنیا میں جب کوئی حاکم نہ رہے گا سوائے اس کے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ایک مرد ہے، وہ ظالموں سے مظلوموں کا انتقام لے گا۔ اور اب حدیث نمبر 32
لکھا ہے صوبان سے ہے، صوبان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آخر زمانے میں جب کہ فتنہ و فساد سر اٹھائے گا، 3 حقیقی بھائی طلب خلافت میں قتل ہوں گے، اس کے بعد سیاہ جھنڈے نظر آئیں گے، دشمنوں سے عظیم جہاد کریں گے۔ اس وقت خلیفہ خدا مہدی علیہ السلام ظاہر ہوگا۔ جس وقت سنو کہ مہدی نے خروج کیا ہے تو جلدی کرو اور اس کی بیعت کرو، کیونکہ خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام ہے۔ حدیث 33 صوبان سے مذکور روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیاہ جھنڈے والے مشرق سے ظاہر ہوں گے تو جلدی کرو اور اس کا ساتھ دو، اگرچہ برف پر زانوں کے بل چلنا پڑے۔ حدیث 34 لکھا ہے، خود امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام ہم میں سے ہوگا، نہ ہمارے غیر سے۔ خدا نے اس دین کا آغاز ہم سے کیا ہے کہ اس کا اختتام بھی ہم پر ہی ہوگا، اور جس طرح پہلے لوگ شرک و کفر سے لوٹ کر اسلام لائے، اسی طرح آخر میں بھی مشرکین و کفار اسلام قبول کریں گے۔ حدیث 35 عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ اگر دنیا ایک شب بھی باقی رہ گئی تو بھی خدا اس کو دراز تر کر دے گا حتیٰ کہ مالک ہوگا۔ ایک شخص میرے اہل بیت علیہ السلام سے کہ جو میرا ہم نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، مساوات کو ختم کرے گا، فقر و افلاس کو مٹا دے گا، اس کے زمانے میں دنیا آرام کی زندگی بسر کرے گی۔ حدیث 36 ابو ہریرہ سے نے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ایک شخص میرے اہل بیت سے قسطنطنیہ اور جبل دیلم کو فتح کرے گا، اگر قیامت میں ایک روز بھی باقی رہ گیا تو خدا اس کو دراز تر فرمائے گا اور وہ تمام ممالک کو فتح کرے گا حتیٰ کہ شرک و کفر کا نشان نہ رہے گا۔ اب یہاں پہ حدیث 37 کہ قیس بن جابر سے روایت ہے کہ میرے باپ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے سنا، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دنیا میں ظالم و جابر بادشاہ ہوں گے، پھر جابر امرا، پھر ظاہر ہوگا میرے اہل بیت سے ایک شخص کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے مملو کر دے گا جس طرح کہ وہ پہلے ظلم و جور سے پر تھی۔ حدیث 38 خود ابو سعید خدری نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ ہم میں سے ہوگا وہ شخص جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے۔ حدیث 39 جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نزول کریں گے اور امیر قوم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آؤ ہم نماز پڑھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ شرف خدا نے اس امت کو بخشا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 40 یعنی آخری حدیث جو ہم نے 40 احادیث پڑھی اس میں 40ویں ہیں، محمد بن ابراہیم سے روایت کی ہے، ابو جعفر منصور دوانقی نے دوانقی دال و الف نون قاف چھوٹی ہے دوانقی سے، اور اس نے اپنے جد عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ضائع نہ ہوں گے وہ لوگ جن میں اول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور آخر اور مہدی وسط میں ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ صاحب کشف الغمہ نے امام مہدی علیہ السلام کے خروج کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی توضیح کی ہے کہ میں نے اس کتاب میں خصوصاً ذکر مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے
وہ سب بطریق سنت والجماعت ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ کشف الغمہ اور فصول المہمہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ اپنے اصحاب سے خطاب فرما رہے تھے کہ تم یا تمہارے بعد آنے والے جب ظہور مہدی علیہ السلام ہوگا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے تو تم یا تمہاری اولاد کو کس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کہ جو کہ پیغمبر ہیں، یا امام کی کہ جو تمہارے پیغمبر کا جانشین ہے۔ بعض نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ تمہارا امام تم میں سے جو امام ہے تمہاری کتاب کی روح سے۔ اس حدیث کی نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم۔ پھر لکھا ہے ہر ایک نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بموجب اس حدیث اور حدیث جابر اور حدیث خدری کے چاہیے کہ مہدی امام علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ماموم۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 224 پر۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور ان تمام احادیث کی موعد، میم واو پہ حمزہ ہے، موعد اور یہ دال موعد، وہ حدیث ہے کہ جس کو ابن ماجہ قزوینی نے اپنی کتاب میں ابو امامہ باہلی سے روایت کی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ صبح کے وقت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں نماز کا ارادہ کریں گے اور اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام علیہ السلام عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام امام علیہ السلام کے دوش پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آپ مجھ سے بہتر اور اولیٰ ہیں، اور امام علیہ السلام کے پیچھے خود نماز ادا کریں گے۔ نیز شافعی مطلبی سے روایت ہے کہ یہ خبر متواتر ہے اور بیشتر راویوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مہدی علیہ السلام میرے اہل بیت علیہم السلام سے جب ظہور کرے گا تو 7 سال یعنی 7 ایئرز زمین پر حکومت کرے گا، عدل و داد سے جہاں کو بھر دے گا، عدل و داد واو دال الف دال سے جہاں کو بھر دے گا۔ پھر لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، قتل دجال میں وہ بھی شریک ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام اس امت کا امام ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سامعین، یہاں پہ وہ 40 احادیث کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ مکمل ہوئیں، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے دلیل برحیات مہدی علیہ السلام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ کہ امام مہدی علیہ السلام از روز غیبت تاحال زندہ اور باقی، یہ محال امر نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام پیغمبر خدا، اور ابلیس و دجال دشمنان خدا مدت دراز سے زندہ اور موجود ہیں، جن کی حیات پر سب متفق ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، اور لکھا ہے نوح نبی علیہ السلام، لقمان نبی علیہ السلام، عاد اولا، جن کی عمریں 1000 سال سے بھی زیادہ ہوئی ہیں، جس پر کسی کو انکار نہیں، لیکن جو حیات مہدی علیہ السلام کے منکر ہیں وہ 2 گروہ ہیں۔ ایک جماعت تو اس لیے منکر ہے کہ اتنی طویل مدت تک زندہ رہنا بعید از عقل ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اتنے عرصے سے سرداب میں غائب ہیں اور کوئی ان کو آب و تام نہیں پہنچاتا، پھر کیسے زندہ ہیں؟ تو اعتراض اول اس لیے باطل ہے کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کی عمر طولانی کا، جو امام مہدی علیہ السلام سے کہیں زیادہ طولانی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، جس پر سب یقین رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، ورنہ بس یہاں پہ اتنا ورنہ کے بعد ڈاٹ لگا ہوا ہے۔ اب اعتراض دوم اس لیے باطل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مہدی علیہ السلام کی طرح بشر ہیں اور ان کو آسمان پر کوئی آب و طعام مہیا نہیں کرتا۔ جب وہ آسمان پر زندہ ہیں
تو مہدی علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ علاوہ ازیں امام مہدی علیہ السلام کو جو زندہ اور موجود جانتے ہیں وہ یہ کب کہتے ہیں کہ وہ سردابے میں ہیں، بلکہ وہ تو اس کے قائل ہیں کہ وہ تمام روئے زمین کی سیر کرتے ہیں، لشکروں خدم کے مالک ہیں، ہر سال زیارت بیت اللہ کو پہنچتے ہیں اور بجانب مغرب ان کے فرزند اور فرزندگان بے شمار ہیں، بلکہ بہت سے شہروں پر ان کی حکومت ہے، لیکن مصلحتاً جس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے نظر مخلوق سے غائب ہے، اور ان کے وجود کے فیوز عوام و خواص کو اب بھی پہنچتے ہیں۔ بقائے مہدی علیہ السلام کے قائل ان کے فیوز اور برکات کے واقعات جو دوستوں اور بیماروں اور حاجت مندوں کے ساتھ اب بھی ہو رہے ہیں اتنے نقل کرتے ہیں کہ اگر سب کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ من جملہ ان کے 2 حکایات مصنف کشف الغمہ نے نقل کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ 2 حکایتیں کیونکہ میرے زمانے میں واقع ہوئیں اور برادران صادق القول سے میں نے سنی ہیں، اور وہ 2 شخص جن کے متعلق یہ حکایات میری زندگی میں فوت ہوئے ہیں اور میں نے خود ان کو دیکھا ہے، جس میں مجھے ذرہ بھر بھی نور نہیں ہے، ذرہ ہے، وہ آدھا مٹا ہوا تھا، ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے، لہٰذا نقل کرتا ہوں۔ ملا جامی نے بھی ان 2 حکایتوں کو کتاب شواہد میں نقل کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں سامعین حکایت اول۔ مستنصر عباسی خلیفہ کے زمانے میں ایک شخص حوالی حلے میں قریہ ہرقل کا رہنے والا اسماعیل بن حسن مومن زاہد کی بائیں ران میں ہتھیلی کی برابر ایک پھوڑا نکل آیا تھا، اور ہر فصل بہار میں وہ پھٹ جاتا اور اس میں سے خون اور غلیظ مواد خارج ہوتا تھا کہ اس کو ہر کام بلکہ نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ اس نے حلے میں آ کر رضی الدین علی بن طاؤس سے اپنی یہ تکلیف بیان کی۔ رضی الدین نے حلے کے تمام جراحوں کو دکھایا، سب نے متفقہ یہی کہا کہ یہ پھوڑا بغیر گوشت کو کاٹے ہوئے نہیں جانے کا، اور چپرا اور چیرا ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ شہ رگ پر واقع ہے جس کے کٹ جانے سے یقینی موت واقع ہو جائے گی۔ رضی الدین نے اسماعیل سے کہا کہ میرے ہمراہ بغداد چلو، وہاں کے جراحوں کو دکھلایا جائے، شاید کوئی اصلاح ہو سکے۔ چنانچہ بغداد میں تمام اتباع اور جراحوں کو دکھایا، سب نے وہی جواب دیا۔ رضی الدین نے اسماعیل سے کہا کہ نماز تو اس حالت میں بھی ادا کرنا ثواب عظیم رکھتا ہے، اسماعیل صبر کرو۔ اسماعیل نے کہا اچھا، اب آخری فیصلہ یہ ہے کہ سامرا جاتا ہوں اور خدمت امام علیہ السلام میں استغاثہ کرتا ہوں۔ اور صاحب کشف غمہ لکھتے ہیں کہ میں نے اسماعیل کے پسر سے سنا کہ جب میرا باپ سامرا پہنچا تو اس نے زیارات ائمہ ہدا علیہ السلام کے بعد سردابے کا رخ کیا اور رو کر امام زمانہ علیہ السلام سے التجائے صحت کی۔ میرے باپ نے بتلایا کہ رات میں نے وہیں گزاری، صبح کو دجلے پر جا کر میں نے لباس پاک کیا، غسل کیا، سراہی کو پانی سے بھرا اور پھر بغرض زیارت الوداعی واپس آیا۔ ابھی قلعے تک نہ پہنچا تھا کہ سامنے سے 4 جوان آتے ہوئے نظر آئے۔ میں سمجھا شاید باشندگان سامرا ہیں۔ جب قریب آئے مجھے سلام کیا۔ 2 جوان میری بائیں جانب اور ایک بزرگ ہاتھ میں نیزہ لیے داہنی جانب کھڑے ہو گئے۔ ایک خوبرو جوان راستہ روک کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور فرمایا کہ کل واپسی کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا آگے آ تاکہ میں دیکھوں کہ کیا چیز تجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میں نے اس خیال سے کہ ابھی برائے زیارت غسل کر کے آیا ہوں، ان لوگوں کے غیر یقینی ہاتھ لگیں گے اور پھر سے غسل کی ضرورت ہوگی تو زخم دکھانا نہ چاہا۔ وہ آگے بڑھے اور جھک کر کہا کہ کہاں ہے دکھلا۔ زخم دیکھ کر اس کو اس زور سے دبایا کہ خون اور مواد بکثرت خارج ہوا اور درد بھی ہوا۔ پھر جو میری داہنی جانب بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ
افلاحت یا اسماعیل، الف فے لام ہے تے، افلاحت یا اسماعیل۔ میں حیران ہوا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ پھر فرمایا کہ سمجھا یہ کون ہیں، یہ تو امام زمانہ ہیں۔ یہ کہہ کر روانہ ہونے لگے کہ میں رکاب امام علیہ السلام سے چمٹ گیا۔ امام روانہ ہو گئے تو میں نے بلند آواز استغاثہ کیا اور پیچھے پیچھے بھاگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل لوٹ جا۔ میں نہ لوٹا۔ پھر امام نے فرمایا کہ لوٹ جا۔ میں نے کہا ہرگز نہ لوٹوں گا۔ کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ حکم امام علیہ السلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے، خبردار۔ میں ڈرا اور فوراً رک گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو بغداد جائے گا مستنصر تجھے بلا کر سارا واقعہ معلوم کرے گا اور پھر ایک کثیر رقم تجھے عطا کرے گا۔ وہ رقم ہرگز قبول نہ کرنا اور ہمارے فرزند سید رضی الدین سے کہنا کہ تیرے بارے میں وہ علی بن اوز، عین سے ہے اوز، کو لکھے۔ ہم اس سے تیری سفارش کر دیں گے اور جو تو طلب کرے گا وہاں سے تجھے مل جائے گا۔ یہ فرما کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں افسردہ سامرہ واپس آیا۔ لوگوں نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تم یہ بتلاؤ کہ 4 سوار جو اس طرف سے گزرے، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرفائے قریہ تھے۔ میں نے کہا نہیں، وہ امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے مصاحب تھے۔ دیکھو، میرے پھوڑے کو انہوں نے دبایا اور بالکل ٹھیک کر دیا۔ وہ یہ دیکھ کر اب نشان بھی نہ رہا، حیران رہ گئے اور میری طرف دوڑے اور لباس کا ایک ایک پرزہ کر کے تبرکن لے گئے۔ لکھا ہے کہ میں دوسرا لباس پہن کر بغداد روانہ ہوا۔ یہ خبر مجھ سے پہلے بغداد پہنچ چکی تھی۔ لوگ بغداد کے پل پر انتظار میں جمع تھے۔ جو گزرتا تھا اس کا نام معلوم کرتے تھے۔ جب میں پہنچا اور میں نے اپنا نام بتلایا تو سب مجھ سے چپٹ گئے اور پھر اسی طرح میرا لباس پارا پارا کر کے لے گئے۔ لکھا ہے شدہ یہ خبر خلیفہ مستنصر تک پہنچی۔ اس نے مجھے طلب کیا۔ سارا حال بے کم و کاست میں نے بیان کر دیا۔ مستنصر خلیفہ نے ان جراحوں اور اتباعوں کو جنہوں نے بغداد میں میرا زخم دیکھا تھا بلوایا۔ انہوں نے کہا کہ 10 روز قبل دیکھا تھا۔ پوچھا کہ کیا یہ اچھا ہو سکتا ہے؟ سب نے کہا کہ بہت مشکل ہے۔ تو مستنصر نے کہا کہ اگر بفرض محال اچھا ہو بھی جائے تو زخم کتنے عرصے میں مندمل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کم از کم 2 ماہ میں، لیکن پھر بھی ایک سفید داغ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ مستنصر نے ان سے کہا کہ اس کا زخم تم نے دیکھا تو اب بھی دیکھو۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس لیے کہ زخم کا نشان بھی باقی نہ تھا۔ جراحوں میں سے ایک جراح عیسائی تھا۔ وہ چلا پڑا واللہ ھذا من عمل المسیح، کہ خدا کی قسم یہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ مستنصر نے 1000 دینار کی ایک تھیلی منگوا کر مجھے دی کہ یہ تمہارے خرچ کے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس میں سے ایک حبہ بھی قبول نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کس کا خوف ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا کہ جس نے مجھے شفا دی، کیونکہ مجھے حکم فرمایا تھا کہ مستنصر سے کچھ نہ لینا۔ مستنصر سن کر شرمندہ ہوا اور رویا۔ صاحب کشف الغمہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ عرصے کے بعد میں کچھ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ اس مجمع میں ایک لڑکا شمس الدین محمد پسر اسماعیل بھی تھا جس کو میں نہ پہچانتا تھا۔ اس نے خود کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں اس زمانے میں بچہ تھا، البتہ بعد صحت وہ زخم میں نے دیکھا تھا جس پر بال پھوٹ آئے تھے اور مطلق کوئی نشان نہ رہا تھا۔ میرا باپ ہر سال سامرا جاتا اور زیارت امام علیہ السلام کو تڑپتا تھا، مگر اسی حسرت میں دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اور اب پڑھتے ہیں حکایت دوم۔ صاحب کشف الغمہ نے نقل کیا ہے کہ مجھ سے سید باقی ابن اتوا، عین سے ہے اتوا علوی حسینی، نے بیان کیا کہ میرا باپ اتوا زیدی تھا اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ اتباع علاج سے عاجز آ گئے تھے۔ ہم سب بھائی کیونکہ مذہب امامیہ رکھتے تھے لہٰذا وہ ہمیشہ ہم سے ناراض رہتا۔ ایک روز میں نے اس کو سمجھایا تو کہنے لگا کہ اچھا، اگر تم اور تمہارا امام علیہ السلام سچا ہے تو اس سے کہو کہ مجھے اچھا کر دے۔
ایک روز ہم سب بھائی نماز مغرب کے بعد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ باپ کے چلانے کی آواز آئی، دوڑو جلد آؤ، دوڑو جلد آؤ۔ ہم بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا دوڑو اور امام سے ملو، ابھی یہاں سے باہر گئے ہیں۔ ہم نے ہر طرف دیکھا مگر نشان نہ پایا۔ باپ سے واقعہ پوچھا۔ اس نے کہا ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا اے اتوا۔ میں اپنا نام سن کر حیران رہ گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم تیرے لڑکوں کے آقا ہیں، تجھے صحت دینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر مجھ پر ہاتھ پھیرا اور ساری شکایات پر طرف ہو گئیں اور مذہب زیدیہ ترک کر کے امامیہ ہو گیا۔ ان دو حکایات کے نقل کے بعد صاحب کشف الغمہ فرماتے ہیں کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام نے راہ حجاز میں گم گشتگان راہ کی رہنمائی کی ہے اور کہنا امراض کو شفا بخشی ہے۔ یہ تمام واقعات غیبت کبریٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی غیبت دو حصوں پر منقسم ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں امام علیہ السلام تک مخصوص مخلص مومنین کی رسائی تھی یا آپ کے وکلاء کے ذریعے عوام اپنے مسائل امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ 74 یعنی 74 ایئرز 74 سال تھا۔ اس زمانے میں آپ کے 4 وکلاء ہوتے تھے، ایک عثمان ابن سعید عمری، 2 ابو جعفر محمد بن عثمان، 3 ابو القاسم حسین بن روح اور 4 شیخ ابو الحسن علی بن محمد السمری۔ غیبت صغریٰ سے قبل کے صرف 5 یا 6 سال کی مدت کے بعد سے واقعات ایسے ہیں کہ آپ نے اپنے پدر بزرگوار کی آغوش میں زائرین اور معتقدین کو ان کے مسائل مشکلہ کے جوابات بچپن میں خود عطا فرمائے ہیں۔ اسی زمانے کا مشہور واقعہ کتب مذکور میں رشیق بادرانی حاجب خلیفہ سے مذکور ہے کہ معتضد باللہ خلیفہ نے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ 2 سوار اپنے ہمراہ لے کر تم فوراً خانہ حسن بن علی کا جو فوت ہو گئے ہیں محاصرہ کر لو اور اس گھر میں جو بھی کوئی ہو بچہ یا بڑا اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ہم گئے، گھر کا محاصرہ کیا اور تلاش شروع کی مگر کسی کو نہ پایا۔ ایک دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا، جب پردہ اٹھایا تو ایک سرداب نظر آیا، جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک دریا نظر آیا جس پر چٹائی بچھائے ہوئے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم نے پکارا مگر وہ متوجہ نہ ہوا۔ میرا ساتھی احمد بن عبداللہ پانی میں داخل ہوا کہ وہاں تک پہنچے مگر وہ ڈوبنے لگا۔ ہم نے کوشش کر کے اس کو نکالا جو کہ وہ بے ہوش تھا۔ لکھا ہے میرے دوسرے ساتھی نے خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے خیال سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ قریب تھا کہ وہ بھی ڈوب جائے مگر میں نے اس کو بڑی کوشش سے باہر نکالا جو نیم مردہ تھا۔ پھر میں نے رخ مسلح کی طرف کر کے معافی مانگی اور توبہ کی کہ ہم پشیمان ہیں، یہ قصور نادانستہ ہوا ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ شرمندہ ہو کر ہم واپس آئے، معتمد خلیفہ سے یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ اس راز کو پوشیدہ رکھو اور اگر میں نے سنا کہ تم نے کسی سے کہا ہے تو تم تینوں کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور چنانچہ جب تک معتمد زندہ رہا ہم نے کسی سے اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ پھر لکھا ہے کہ کتاب کشف الغمہ میں مذکور ہے کہ یعقوب ابن منقوش نے کہا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا، آپ تنہا تشریف فرما تھے اور داہنے طرف حجرے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا یا سیدی آپ کے امام کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس پردے کو اٹھاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا تو ایک 5 یا 6 سال کا بچہ باہر آیا اور جو کہ کشادہ پیشانی، چہرہ نورانی، سیاہ چشم، رخسار پر تل، خوشبودار گیسو امام علیہ السلام کے زانوں پر آ بیٹھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یعقوب یہ تمہارا امام ہے۔ پھر بچے کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اب جاؤ۔ بچہ حجرے میں چلا گیا اور امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ حجرے میں جا کر دیکھو۔ میں نے ہر طرف اور ہر گوشے میں تلاش کیا مگر نہ پایا۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو بھی اب آگے لکھا ہے، ٹائم تو میں نے ابھی دیکھا ہے 32 منٹ سے زیادہ ہو گئے، تو پیج 230 پر یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان۔